درود ابراہیم کی برکت اور فضیلت سے میری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بدل دیا اور مجھے میری زندگی سے ہی ملوا دیا۔ لمحے بھر میں ہی وہ ساری تکلیفوں کو ایسے جڑ سے مٹا دیتے ہیں کہ پھر گہرے سے گہرا زخم بھی بھر جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں جانماز پر اور سجدہ ریز کر دیتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز کا سجدہ ہو، چاہے وہ تہجد کا سجدہ ہو، اور پھر معجزات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں جب آپ درودوں کی تسبیح پڑھتے ہیں اور رحمتیں ہی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی بہت ہی خوبصورت ٹاپک، میریکلز آف درود ابراہیم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، میری کچھ بہنیں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اپنے میریکلز جو ہیں ریلیٹڈ آف درود ابراہیم وہ شیئر کیے ہیں، اور درود ابراہیم کی تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہی برکتیں اور کیا ہی فضیلتیں ہیں، جتنی بھی بیان کروں وہ کم ہے آپ کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ جن جن کے لیے بہت زیادہ میں کہوں گی بینیفیشل ہے تو وہ تو لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ پہلے جو میں بات کروں وہ رشتوں کی رکاوٹ، جو جن کے رشتوں کے مسئلے مسائل ہیں، اور جو بچیاں تھوڑا مایوس ہو جاتی ہیں اپنی ایج کو لے کر اور سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایک تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اور اس کے بعد ایک میری بہن ہے جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ایک ان کا ایکسپیرینس میں شیئر کروں گی، اور آگے جتنا ہو سکا جی کوشش کروں گی کہ اور بھی جو میرے پاس میریکل سٹوریز موجود ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن جو مین 2 سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس سے پہلے میں وہی بات کہہ دوں کہ دیکھیں جی میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ بس ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہماری یہ جو کوشش ہے کاوش اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں جی، آمین ثم آمین۔ اور چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں جی کچھ خوبصورت الفاظ جو ہمیشہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو مجھے بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی بہت موٹیویٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ لوگوں کا جو پیار ہے اور آپ لوگ جب مجھے اچھا رسپانس دے رہے ہوتے ہو تو مجھے آپ لوگ ہمت اور حوصلہ دے رہے ہوتے ہو بیسکلی، کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں ہمیشہ ہی اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں، اور جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جب درد کی انتہا بڑھتی ہے جبھی تو دل اللہ سے جا لگتا ہے، کبھی کبھی انسان اس مقام پر آ کر کھڑا ہوتا ہے، زندگی جینا بھی کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دکھ، درد، غم اور تکلیفیں سبھی کچھ ہمارے نصیب میں آ گئی ہوں، انسان خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن جانتے ہو کوئی بھی تکلیف اللہ آپ کو بلا وجہ تھوڑی دیتے ہیں، تمہارا رب وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، ارے وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر کیسے تم مایوس ہو جاتی ہو؟ وقت آنے پر سب کچھ آپ کے سامنے لایا جائے گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ تکلیفوں کو دے کر ساری زندگی کی تکلیفوں سے آپ کو بچا لیا، پھر آپ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور آپ کا دل شکر ادا کرتے تھکے گا نہیں، اور اچانک سے ایسا معجزہ ہوگا جو آپ کو سجدے میں گرا دے گا اور آپ سجدے سے اٹھ نہیں پائیں گے۔ جب اس کا بندہ درد میں اس کو سچے دل سے پکارتا ہے نا، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، اب میری ہمت میرا ساتھ نہیں دے رہی، اب میں بے بس ہو چکا ہوں، یا اللہ پاک میری مدد فرما دیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، جہاں میرے بندے کی ہمت ختم ہوتی ہے وہیں اس کی آزمائش بھی ختم ہو جاتی ہے، لمحے بھر میں ہی وہ ساری تکلیفوں کو ایسے جڑ سے مٹا دیتے ہیں کہ پھر گہرے سے گہرا زخم بھی بھر جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں جانماز پر اور سجدہ ریز کر دیتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز کا سجدہ ہو، چاہے وہ تہجد کا سجدہ ہو، اور پھر معجزات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں جب آپ درودوں کی تسبیح پڑھتے ہیں اور رحمتیں ہی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اتنی گہری ہے کہ وہ ایک پکار پر سارے زخموں کو جڑ سے مٹا سکتے ہیں، ان زخموں پہ مرہم لگا سکتے ہیں۔ پھر کیوں مایوس بیٹھی ہو، پھر کیوں نا امید ہو گئی ہو، اور اٹھو اور لوٹ جاؤ اس کی جانب، تم 1 قدم بڑھاؤ گے وہ 10 قدم تمہاری طرف آئیں گے، معجزات ضرور ہوتے ہیں، بس تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھو اور درود ابراہیم کو پڑھتی رہو۔ اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرتی ہوں، جو میری بہن ہے ان کا تعلق ہے جی پشاور سے، اور یہ مجھے لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، اتنی دعاؤں کے لیے، اتنے پیار کے لیے، اور نام میں ان کا شیئر نہیں کروں گی کیونکہ انہوں نے مجھے ویسے بھی منع کیا، لیکن میں خود بھی آپ کو پتہ ہے جب تک مجھے کوئی اجازت نہیں دیتا تو میں نام نہیں شیئر کرتی۔ یہ مجھے لکھتی ہیں میں آپ سے گزارش کروں گی کہ میرے جو الفاظ ہیں آپ ان کو پلیز ایڈٹ مت کیجیے گا، ورڈ ٹو ورڈ جو ہوں آپ بے شک
بیان کیجیے گا، چاہے اس میں کچھ بھی ہو اور چاہے آپ کے لیے بھی میں نے کچھ اس میں لکھا ہو تو آپ پلیز وہ بھی ورڈ ٹو ورڈ ہی شیئر کیجیے گا۔ تو میں آپ سے یہاں سے شروع کروں گی۔ میری ایج 27 سال ہے، 27 ایئرز اولڈ جن کی ایج ہے۔ آپ ہی میں آپ سے آج سے 7 سال پیچھے سے لے کر اور ابھی 27 سال تک کا واقعات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، تاکہ مجھ سے اگر کوئی بھی بہن ریلیٹ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی اسی طریقے سے مدد کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ درود ابراہیم کی برکت اور فضیلت سے میری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بدل دیا اور مجھے میری زندگی سے ہی ملوا دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جی آپ ہی میں اپنے کزن کی شادی پر گئی اور وہاں پر مجھے ایک انسان بہت ہی زیادہ اچھے لگے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اسلامک ریلیٹڈ تھے اور مجھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں کچھ خیالات آئے، لیکن آپ ہی میں نے دل ہی دل میں بس دعا کی اور میں نے کوئی بات نہیں کی، اور میرا بس اللہ پہ توکل یقین تھا۔ کیونکہ دیکھیں آپ ہی، جب کوئی انسان کسی کو پسند کرتا ہے تو پسند کرنے تک بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو میں نے اس بات پہ راضی ہوتے ہوئے اپنے دل میں ایک دعا کی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے کیا اس انسان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بس میں نے ایسے دعا کی، کیونکہ آپ بھی اس وقت اتنا زیادہ ایمان مضبوط نہیں تھا جتنا اب ہوا ہے، اور آپ جیسے سمجھاتی ہیں اور اس طریقے سے اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ماں پاس بیٹھ کے ایک بیٹی کو سمجھا رہی ہو۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، یہ الفاظ آپ نے میرے لیے استعمال کیے۔ اور اس کے آگے وہ لکھتی ہیں کہ آپ ہی جب میں نے وہ دعا کی تو پھر میں گھر واپس آ گئی اور بس میں خاموش تھی، اور لیکن آپ ہی ایک دل میں عجیب سی الجھن تھی اور بے چینی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں بس خاموش ہو گئی۔ کرتے کرتے آپ ہی میری گریجویشن جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی اور میری ایج 24 ایئرز ہو گئی، لیکن آپ ہی میں بس وہ دعا ضرور کرتی تھی کہ وہ انسان اگر مجھے نظر آئے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ میری زندگی میں آ جائیں۔ مجھے نہیں پتا آپ ہی اس دوران میرے لیے بہت زیادہ پروپوزلز بھی آئے، لیکن آپ ہی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کر کے ریجیکٹ کر دیتی تھی، اور مجھے تو ذرا سا علم بھی نہیں تھا کہ وہ شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں اور تبھی وہ میری نظر کو اتنا اٹریکٹ کر گئے ہیں۔ لیکن آپ بھی جب ایسا ہوتا ہے یا تو بندہ کسی سے بات کرے، میں نے تو بات تک نہیں کی، بس دیکھا، میں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں۔ لیکن آپ ہی کرتے کرتے میری گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی اور آپ ہی میں ایک رات سو رہی تھی، لیکن پتہ نہیں مجھے سوتے سوتے اتنا زیادہ رونا آیا اور میں اتنی بے چین ہو گئی کہ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، جیسے آپ کہہ لیں کہ پینک اٹیک ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں تو کبھی کسی ڈپریشن کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر ہی اندر اتنی زیادہ تکلیف پل رہی تھی، اور صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ میں یہ کہہ سکتی تھی کہ میں اگر شادی سے انکار کر رہی ہوں تو مجھے کوئی انسان پسند ہے۔ اور آپ ہی جن کی میں بات کر رہی ہوں ان کو میرے فیملی والے بھی جانتے تھے اور بہت زیادہ ذکر بھی ہوتا تھا ہمارے گھر میں، لیکن مجھے اس بات کا علم تھا کہ ان کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ آپ ہی ایسے ہی سوتے سوتے جب مجھے پینک اٹیک ہوا تو میں بہت روئی، پریشان ہوئی، آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی میری بہت کنڈیشن خراب ہو گئی، اور اس کے بعد میری امی میرے پاس آئیں، میری بہنیں آئیں میرے پاس، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی مجھے کیا ہوا۔ مجھے ڈاکٹر کے لے کے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں پینک اٹیک ہوا ہے، یہ بہت سویئر ڈپریشن میں ہیں۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کے حیران ہو گئی کہ مجھے تو کوئی ڈپریشن نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ ڈاکٹر کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ہی انہوں نے مجھے مینٹلی پیس کے لیے میڈیسنز دے دیں اور وہ میں نے کھانا بھی شروع کر دیں، کیونکہ مجھے بھی حیرانگی ہو رہی تھی کہ مجھے ایسے پینک اٹیکس کیوں ہونے لگ گئے ہیں۔ خیر آپ ہی وہ دوائی میں کھاتی، لیکن سو جاتی، آرام کرتی، مائنڈ بھی ریلیکس ہوتا، اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان میڈیسن پہ کیوں چلی گئی ہوں جب کہ مجھے کچھ بھی تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ہی بس یہ ہوتا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، نماز کے اینڈ میں ان کا نام آ جاتا تھا، اور بس دعا کرتی تھی کہ یا اللہ آپ نے اگر ان سے ملوایا ہے اور اتنا عرصہ گزر گیا ہے 4.5 سال، تو اللہ پاک کچھ ایسا کر دیں کہ ان کو میرے نصیب میں لکھ دیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور میں سوچتی تھی کہ میں کیوں ڈپریشن کی میڈیسن کھا رہی ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال آپ ہی کرتے کرتے کچھ عرصہ گزرا اور آپ کی ویڈیو کو میں نے 6 مہینے پہلے دیکھا۔
میرے اسکرولنگ پر آئے سجیشن میں تہجد میریکل سٹوری جو آپ نے اپنی شیئر کی تھی، آپ کے السلام علیکم کے بعد سے لے کر ایک ایک لفظ کو میں نے غور سے سنا، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہوتی ہے، ایسے ہی آپ مجھے سمجھا رہی ہیں۔ تو میں نے اس کو ورڈ ٹو ورڈ جب سنا تو مجھے بس ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزاتاً ہمارے لیے بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد بہت بہت شکریہ بہن جو آپ نے اس کے بعد الفاظ لکھے ہیں، اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ ورڈ ٹو ورڈ شیئر کروں، لیکن بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کے لیے، پیار کے لیے۔ اور اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ آپ ہی میں اٹھی ہوں اور میں نے رات کے 2 بجے اٹھ کر دوائی کھائے بغیر میں نے تہجد کی نماز کی طرف اپنے قدموں کو بڑھایا، اور میں نے کہا کہ بس آج سے میں یہ تہجد کی نماز پڑھوں گی اور اللہ سے دعا کروں گی۔ اب میں کسی بھی چیز پر یقین نہیں کرتی کہ مجھے کوئی ڈپریشن ہے اور انزائٹی ہے، بس میں نے اللہ سے مانگنا ہے۔ اتنی ریگولر نہیں تھی میں نمازوں میں، لیکن جب سے آپ کی ویڈیوز دیکھی اس کے بعد میں نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دی، اور تہجد کی نماز تو میں نے مسٹ پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ تہجد کی نماز کے بعد فجر تک جاگنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اور آپ کہتی ہیں نا کہ آپ بہت کم سوتی ہیں، تو ایسا ہی ہے کہ آپ بھی، اب میں بھی بہت کم سوتی ہوں، مجھے اللہ کی راہ میں بہت سکون ملتا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت قریب سے سن رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے آگے میری بہن لکھتی ہیں کہ آپ بھی، میں نے تہجد کی نماز کو ادا کرنا شروع کر دیا، دیکھتے دیکھتے آپ بھی 1 مہینہ 10 دن بعد میں نے دیکھا کہ میں اپنے گھر آتی ہوں اور کچھ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ویسے گزر گئی عام سے جیسے گزرتے ہیں قریب سے، میری کوئی نظر نہیں پڑی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے بابا کے کچھ فرینڈز اور فیملی ممبرز بیٹھے ہیں، میں چپ کر کے چلی گئی، اور اچانک ہی میری امی کمرے میں آتی ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں جلدی جلدی اپنا یونیفارم چینج کرو اور باہر نیچے آؤ۔ اور میں نے کہا امی کس وجہ سے آپ یونیفارم کا کہہ رہی ہیں، میں نے تو گھر کے کپڑے پہنے ہیں۔ کہتی یہ حلیہ تمہارا یونیفارم ہی ہے۔ آپ بھی، میں الفاظوں سے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اس چیز کو ریلیٹ کر سکیں۔ کچھ عجیب سی کیفیت تھی اور بس گھبراہٹ تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ماتھے پہ پسینے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ میرے ذہن میں بہت خیالات اور وسوسے آنے لگ گئے کہ پتہ نہیں امی ابو کہیں اور رشتہ پکا نہ کر دیں، میں کیسے کہوں کہ میرے دل میں کچھ اور ہے۔ خیر آپ ہی، میں اللہ پر توکل اور یقین کر کے چلی گئی، اور آپ کی آواز دل میں آ رہی تھی کہ بس اللہ پہ توکل اور یقین کرنا ہے، اور اس ٹائم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میری بس یہی نیت تھی کہ جو ہوگا اللہ بہتر ہی کریں گے۔ خیر آپ ہی، میں جس طریقے کی خوشی میں تھی، اندر سے ایک آواز تو تھی مطمئن رہو۔ جب میں نے آپ ہی اپنے قدموں کو ڈرائنگ روم میں رکھا تو مجھے ان کی امی کا چہرہ نظر آیا، تو میں 2 سیکنڈ کے لیے دروازے میں رکی، اور میری امی نے کہا کہ چلو ادھر کیوں رک گئی ہو، کیا بات ہے؟ تو میں جب اپنے قدموں کو بڑھا رہی تھی، جیسے جیسے آپ ہی میں رائٹ سائڈ پر ڈرائنگ روم میں گئی ہوں، اور میں نے دیکھا کہ وہی انسان میرے سامنے ہیں جن کو میں آج سے 7 سال پیچھے مانگ رہی تھی دعاؤں میں۔ اور میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میری کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے میرے۔ اور جب میں نے ان کی امی سے ہاتھ ملایا تو ان کی امی نے کہا کیا تم فریج سے نکل کے آئی ہو، اتنی ٹھنڈی برف ہوئی ہو؟ تو میں حیران اور گمسم بیٹھی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن آپ ہی مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہو رہی تھی کہ جب میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا ان کے چہرے پر داڑھی مبارک نہیں تھی، تو جب میں نے ان کو دوبارہ دیکھا 6-7 سال بعد تو آپ ہی ان کے چہرے پر ماشاءاللہ سے داڑھی مبارک تھی، اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، اور بس میں روئی جا رہی تھی، اور گھر والے کہہ رہے تھے کہ تم ہمیں شرمندہ کروا رہی ہو رو رو کر، لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں تمہارے دل میں کیا بات ہے، یہاں ہم تمہارے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ اور آپ ہی مجھے اندر ہی اندر تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ میرے گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اسی وجہ سے تو اتنے سالوں سے انکار کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو بھی جو چیز نہیں بتا سکتے وہ واقع میں ہی ہم اللہ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ بھی، مجھے بہت بہت شکریہ کرنا ہے آپ کا کہ آپ نہ ہوتی تو میرے اندر یہ توکل اور یقین کبھی بھی نہ آتا۔ اور ایسا ہی ہے جیسا آپ نے ایک سٹوری میں بھی بتایا تھا کہ نینو کی مما نے بولا تھا اللہ سے بات کرو، تو میں بھی یہی کہوں گی کہ
نینو کی مما نے بولا تھا اللہ سے بات کرو، اور آپ بھی میں نے بھی اللہ سے بات کی، اور میں نے جو باتیں اور جو دعائیں آپ کے اور نینو جی کے لیے کی ہیں، ہائے صدقے اتنے پیار سے نینو جی آپ نے لکھا ہوا ہے، بہت بہت شکریہ، اور نینو جی کے لیے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کریں، جیسے میری دعائیں قبول ہوئیں، جیسے میری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کریں، آمین ثم آمین۔ اور میں ایک بات یہ بھی کہتی جاؤں کہ آپ ہی میں تہجد کی نماز میں 100 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھتی تھی۔ درود ابراہیم سے مجھے بہت زیادہ طاقت اور ہمت حوصلہ ملتا تھا، تو میں اپنی سب بہنوں کو کہنا چاہوں گی کہ جب بھی وہ رات کے ٹائم تہجد کی نماز اگر پڑھیں تو وہ لازمی درود ابراہیم کی 100 مرتبہ تسبیح ضرور کریں، مطلب وہ 100 مرتبہ تسبیح کہہ رہی ہیں کہ 100 والی ایک تسبیح ضرور کریں درود ابراہیم کی، اور درود ابراہیم سے بہت زیادہ میریکلز ہوتے ہیں، اور تہجد تو ہے ہی معجزوں کا نام، میں تو یہ کہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے 5 وقت کی نماز پڑھ کے دعا مانگیں، جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ مجھے اللہ نے میری زندگی سے ملوا دیا۔ اب میری شادی ہے 22 دسمبر 2021 انشاءاللہ، اور آپ بھی دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے جیسے میرے لیے آسانیاں کی ہیں ایسے میری سب بہنوں کو جو سن رہی ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ جب آپ یہ ویڈیو بنائیں گی تو آپ نے یہ دعا کو بھی لازمی شامل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، آمین ثم آمین۔ اور بس یہ کہنا چاہوں گی لاسٹ میں کہ پلیز درود ابراہیم جو ہے وہ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور تہجد کی نماز میں پڑھیں گے تو بہت ہی بہترین اور افضل عبادت میں آ جاتا ہے، اور میں الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر کروں کم ہے۔ اور بس آپ ایسے ہی ویڈیوز بناتی رہیے گا، ہم سے کبھی دور نہ جائیے گا، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے ہم بھاگ رہے ہیں اور آپ ہمیں پکڑ پکڑ کے لا رہی ہوں، بس آپ ایسے ہی ہمیں پیار دیتی رہیں، خوش رہیں، اور کبھی بھی ویڈیوز بنانی مت چھوڑیے گا۔ تو یہ تھی جی میری بہن جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تہجد سے اور درود ابراہیم سے کس طریقے سے ماشاءاللہ میریکل ہوا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی سب بہنوں کی بھی زندگی میں میریکل کریں۔ جو میری بہنیں تھوڑی سی پریشان ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں جی، آمین ثم آمین۔ اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جی سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ درود ابراہیم جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ میری بہن ہے، یہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور ان کا تعلق ہے جی UAE سے، اور یہ لکھتی ہیں کہ میں UAE میں شادی کر کے گئی ہوں، اور میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے بہت زیادہ علاج معالجے کروا لیے، ڈاکٹرز کو دکھا لیا، اور ہر قسم کا ٹریٹمنٹ جو فرٹیلیٹی کے لیے ہوتا ہے میں نے وہ کروا لیا، اور مجھے PCOS بھی تھے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور ایسے ہی پریشانی کے حالات سے میں گزر رہی تھی، تو YouTube پر سرچ کر رہی تھی اولاد کے لیے وظائف، تو اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے ایک دن آپ کی تہجد میریکل سٹوری میرے سامنے آئی، اور وہ میں نے ویڈیو دیکھی، اس کے بعد میں نے آپ کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیا، اور آپ کے الفاظ دل کو چھو جانے والے تھے، اور آپ کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ ہی متاثر کیا، اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں ان بہنوں کے لیے جو اولاد کی نعمت کو چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز پر کن کہنا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے کہہ دینا ہے۔ تو میری بہن میں آپ سے کہنا چاہوں گی، میں UAE میں اکیلی رہتی ہوں، اکیلی ایسے مطلب میں اور میرے ہسبینڈ رہتے ہیں، اور ہمارا الگ سے ایک گھر تھا جہاں پر ہم رہ رہے تھے، اور بہت زیادہ حالات تھوڑے ڈسٹرب ہو رہے تھے اور بہت پریشانیاں تھیں، لیکن بس اس میں یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، کہ شاید ہم جو اپنے ایک غم میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہمارے کچھ پرسنل میٹرز تھے جس کی وجہ سے ہم بہت ڈسٹرب تھے، تو میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دیں، لیکن ایسا تھا کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی ہے، کچھ پرابلمز تھیں آپ ہی جو میں ابھی لکھ نہیں سکتی، تو آپ پلیز ان سب کو لازمی بتائیں کہ یہ جس طریقے سے میں نے درود ابراہیم کو سٹارٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 18 سال بعد الحمدللہ مجھے ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا ہے، اور اس کا نام میں نے ایزلان رکھا ہے۔
اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپی میں نے جب آپ کو فالو کیا تو آپ نے اپنی ایک درود ابراہیم سے ریلیٹڈ ویڈیو کو شیئر کیا تھا اور سورہ رحمان والی ویڈیو کو بھی آپ نے شیئر کیا تھا۔ میں نے آپ کی سورہ رحمان والی ویڈیو کو جب دیکھا اور سنا، اور جب میں نے آپ کی آواز کو سنا جس طریقے سے آپ بتا رہی تھی، تو مجھے بہت ہی اچھا لگا، اور میں نے سورہ رحمان والا جو تھا پانی، اور میں نے 7 دن تک اسی طریقے سے قاری عبدالباسط کی آواز میں سننے کے بعد میں نے اس پانی کو پینا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد جب آپ نے درود ابراہیم سے ریلیٹڈ ویڈیو کو شیئر کیا تو اس ویڈیو نے تو میری زندگی کو ہی بدل دیا۔ میں نے بھی بالکل ویسے ہی اللہ پہ توکل کیا جیسے اس ویڈیو میں ان بہن نے کیا تھا، اور آپ یقین کریں کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسے بدلی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ جبکہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اب بہت ہی مشکل ہے، آپ کی ایج بھی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، اب بہت مشکل ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گی کہ میں نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے اللہ سے دعا کرنی، درود ابراہیم کی تسبیح پڑھ کر اذان ہونے سے پہلے پہلے۔ آپ پلیز لازمی اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے بھی بتا دیں۔ اچھا جی، میں بتا دیتی ہوں۔ میری بہن جو یہ لکھ رہی ہیں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا، اور یہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے پہلے وہ درود ابراہیم کی ایک تسبیح کرتی تھی فجر کی اذان سے پہلے پہلے، اور روزہ کھولنے سے بھی پہلے پہلے 1 گھنٹہ پہلے، انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو درود ابراہیم آپ ہی اسی طریقے سے میں پڑھتی تھی، ریگولر بیسس پہ بھی میں اسی طریقے سے پڑھتی تھی، لیکن روزہ جو میں رکھتی تھی وہ پیر اور جمعرات کا رکھتی تھی، منڈے اینڈ تھرسڈے کا یہ روزہ رکھتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیم کو کثرت کے ساتھ پڑھتی تھی، فجر کی نماز میں 1 تسبیح اور مغرب کی نماز میں 1 تسبیح، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت بہت کرم کیا، اور 7 اجوا کھجور جو تھیں وہ میں سامنے رکھ لیتی تھی۔ جیسے ہی میں افطار کرتی تھی تو 3 کھجوریں میں کھاتی تھی اور 4 کھجوریں میرے ہسبینڈ کھاتے تھے۔ تو ایسے کرتے کرتے 3 مہینے کے بعد میں ڈاکٹرز کے پاس گئی، ایسے ہی رینڈم چیک اپ کے لیے۔ تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت خوشی سے نوازا ہے۔ تو آپ ہی جب میرے پاس ہاتھ میں رپورٹ آئی اور وہی والی بات آپ کی یاد آئی، جیسے آپ نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ بہن سجدے میں گر گئی تھی جب ان کی رپورٹس بالکل پازیٹیو آئی تھی، تو یہی میری حالت بھی تھی کہ میں بھی سجدے میں گر گئی، اور میرے ہسبینڈ نے مجھے اٹھایا، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جسم اتنا زیادہ رونے کی وجہ سے سخت ہو گیا تھا کہ تم مجھ سے اٹھائی نہیں گئی سجدے سے۔ اور ڈاکٹرز پریشان تھے کہ جب ایک چیز بالکل ختم ہے لیکن معجزاتاً اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ اور آپ بھی UAE کا ایک ہاسپٹل ہے، میں نام نہیں بتانا چاہتی، لیکن وہاں پر یہ جو میرا واقعہ تھا بہت ہی زیادہ مشہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتے۔ بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، کیونکہ اللہ نے ہی دینا ہے۔ اور آپ نے جس طریقے سے سب کی زندگیوں میں روشنی کی ہے، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے کبھی نہ کبھی ضرور ملوا دیں، کیونکہ آپ نے میری زندگی میں وہ روشنی بنائی ہے جو شاید میں بہت اندھیرے میں چھوڑ آئی تھی کہیں پر، اور میں سوچ رہی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور درود ابراہیم کی جتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اس کے صدقے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو میری بہنیں جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی لازمی اسی طریقے سے کریں جو میں نے ابھی میسج میں لکھا ہے، اسی طریقے سے وہ پڑھیں اور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں کریں گے۔ اور میرے بیٹے کی لمبی زندگی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور آپ ہی میرے بیٹے کا نام بھی دوبارہ لیجیے گا ویڈیو میں، اذلان نام ہے جن کے بیٹے کا، تاکہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں لمبی زندگی اور صحت کے لیے، کیونکہ آپ ہی اس نے ہم دونوں میاں بیوی کے سارے غم بھلا دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سب بہنوں کو اولاد کی نعمت سے نوازیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، اور بس کبھی بھی نا امید نہ ہوں، نہ ہی مایوس ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، اور اللہ تعالیٰ واقع میں ہی ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں۔ آپ پلیز یہ ویڈیو میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سب کے لیے آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، درود ابراہیم کی جی کیا ہی برکتیں اور کیا ہی فضیلتیں ہیں. اور بہت بہت شکریہ میری بہنوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہ باتیں شیئر کرتے ہو، اور مجھے بھی اتنا زیادہ میں کہوں گی کہ میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے روح سکون آ گیا، روح کو مطمئن ہو گئی ہے کہ اتنا مطلب اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں. اور دیکھیں کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کبھی بھی اپنی ہوپ کو لوز مت ہونے دیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، ضرور سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں. اور بس درود ابراہیم کے دیکھیں میریکلز ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے. جیسے دیکھیں ان دونوں بہنوں کی زندگی میں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہیں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں. انشاءاللہ جی یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے ضرور ہیلپ فل ثابت ہوگی. اور لازمی جی درود ابراہیم کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں، نماز پڑھیں 5 وقت کی، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں. بس جب بھی پڑھیں تو جی مجھے اور حسنین کو، میرے بیٹا جو ہے جی، اس کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ جی سب کو سکون دیں، دل کا روح کا سکون دیں. اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائیں. اور کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو جی اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائیں. کچھ میرے ان میسیجز کو میری جو بہنوں نے سینڈ کیے تھے وہ پڑھنے میں کوئی اوپر نیچے لفظ ہو گیا، اس کے لیے بھی معذرت چاہوں گی، اور آپ لوگوں سے بھی معذرت چاہوں گی کوئی بات نہیں بھی سمجھ آئی ہو. اور اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کوائریز ہوں، آپ انسٹا پر آ جائے گا، میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ بات کر لیں گے. اور اللہ تعالیٰ بہت بہت خوش رکھیں جی، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. اور ایسے تو کافی زیادہ سٹوریز اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ویڈیو بہت لانگ ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گا پھر سننے میں بھی. انشاءاللہ میں اس کا پارٹ 2 بھی ضرور جلد سے جلد شیئر کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ اس ٹائم میرے پاس اور بھی سٹوریز موجود ہیں. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، کوشش یہی ہے. جو بھی آپ کی بات ہو یا کچھ آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ آپ انسٹا کی ID جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہوتی ہے، آپ ڈسکرپشن کو چیک کر لیا کریں، ٹھیک ہے. اس میں بھی کافی زیادہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں ویڈیو سے ریلیٹڈ. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں جی. یہیں پر میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. اللہ حافظ.